نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، اور تیرے رب کی بات سچائی اور عدل والی پوری ہے، کامل ہے، یعنی تیرے رب کی بات میں سچائی بھی ہے، عدل بھی ہے، تیرے رب کا ہر حکم سچا ہے، یعنی تیرے رب کی باتیں مکمل ہیں سچائی کے اعتبار سے اور عدل کے اعتبار سے۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا اس کو کوئی ایسا حکم دے کر، لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، یعنی کسی کو اختیار نہیں کہ بدلے، اللہ کے حکم کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو آپ کسی انسان کو یہ حق نہ دیں کہ وہ اس حکم کو بدل دے، یا آپ اس کی مرضی پہ چل کے اللہ کے حکم کو نہ بدلیں، اللہ کے فیصلے کو تبدیل نہ کریں۔ اللہ کا فیصلہ، اللہ کا حکم بدلنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں، کسی کو یہ رائٹ نہیں پہنچتا کہ اللہ کی بات کے مقابلے میں کوئی دوسری بات لا کر آپ سے کروائے۔ لیکن ہم نے کیا کیا، جیسے اقبال کہتا ہے نا، خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ قرآن میں کوئی تبدیلی ہو جائے، ہم کو نہ بدلنا پڑے۔ پھر ایک سے پوچھتے دوسرے، اچھا اس کا کوئی اور مطلب بھی نکلتا ہے؟ یہ اور مطلب کون سا ہوتا ہے؟ یعنی قرآن کی کسی آیت پہ جب ہمیں عمل کرنا مشکل لگتا ہے تو پھر ہم دوسروں سے جا کے پوچھتے، اچھا اس کا واقعی صرف یہی مطلب ہے یا کوئی اور بھی ہے؟ وہ اور ہم کون سا چاہتے ہیں؟ جو ہماری مرضی کا نکلے، تاکہ ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکیں، اپنے دل کی مرضی پہ چل سکیں۔ اور جب اور تلاش کریں گے تو وہی آئے گا، ابتغی حکمن، اللہ کے سوا کوئی اور چاہوں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ ایک اور زبردست آیت ہے، وَإِن تُطِعْ، اور اگر تم نے اطاعت کی، اگر تم نے بات مانی، اکثر من فی الارض، زمین پہ رہنے والوں کی اکثریت کی، میجورٹی کی، یضلوک عن سبیل اللہ، یہ تمہیں اللہ کے رستے سے بھٹکا دیں گے۔ کتنی کھری بات ہے، ساری باتوں کے اوپر مہر ہے جو کچھ پیچھے کہا گیا۔ اگر تم زمین میں رہنے والی اکثریت کی باتیں ماننے لگو گے تو وہ تم کو اللہ کے رستے سے ہٹا لے جائیں گے، پھر تم اللہ کے رستے پہ نہیں چل سکتے، پھر تم صراط مستقیم کو فالو نہیں کر سکو گے۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی، جہاں سب لوگ جا رہے ہیں تم بھی ادھر ہی چلو، چاہے ہلاکت کے منہ میں جا رہے ہو۔ کیا وجہ ہے کہ وہ بھٹکے ہوئے ہیں، اکثریت بھٹکی ہوئی؟ ان یتبعون الا الظن، وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں، وہ قرآن کی نہیں، گمان کی پیروی کرتے ہیں، وہ من گھڑت خیالات کی پیروی کرتے ہیں، وہ اپنی سوچوں کو، اپنی خواہشات کو فالو کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنا خود ساختہ ایک اور دین قائم کر رکھا ہے، ان کے اپنے اصول ہیں۔ کیا کہتے ہیں بعض اوقات لوگ؟ ہمارے اپنے کچھ پرنسپلز ایسے ہیں کہ جن کے مطابق ہم زندگی بسر کرتے ہیں، اور یہ پرنسپلز کس کے اوپر قائم شدہ ہیں؟ ظن پر، گمان پر، جو ان کے خیال میں۔ بعض اوقات آپ کسی کو کوئی ایک بات بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں میرے خیال میں یہ تو بڑی ریجیڈیٹی کی بات ہے، یہ تو بڑا ظلم ہے، یہ تو کوئی انصاف کی بات نہ ہوئی۔ ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون، اور وہ سب صرف اندازے لگا رہے ہیں، اٹکل پچو باتیں کرتے ہیں۔ خرس، درختوں پر پھلوں کا اندازہ کرنا، خرس، پھلوں کا اندازہ لگانا، ہر وہ بات جو ظن اور تخمین کی بنیاد پر کی جائے۔ اور اکثر لوگ دنیا میں، جیسے قرآن کہتا ہے وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اکثریت جو ہے خواہ تمہارا کتنا ہی دل چاہے وہ نہیں ماننے والی، میجورٹی نہیں حق مانتی، کیونکہ حق ان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہوتا۔ اگر تم زمین کی اکثریت کی پیروی کرو تو وہ تم کو حق سے ہٹا دیں گے، اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، کیونکہ ان کی اکثریت گمان کی پیروی کر رہی ہے۔ قرآن انہوں نے پڑھ نہیں رکھا، صرف اپنے خیالات اور سوچوں کے مطابق اپنے اصول قائم کر رکھے ہیں، اور وہ اصول محض گمان پر قائم ہے، خیالات پر قائم ہے۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ یہ دین کے معاملے میں اپنی عقل کو دخل دینا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنا، اور خود سے انہم الا
یخرسون، تخمینے قائم کیے ہوئے ہیں. یہی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود سے کچھ گمان بنائے ہوئے ہیں کہ ہاں، جیسے مثلا حجاب کے بارے میں کہتے ہیں اس دور میں بڑے منافق تھے مدینہ میں، تو مسلمان عورتوں کو کہا کہ ان سے بچ کے رہو. آج کے دور میں تو کوئی منافق ہے نہیں، اس لیے یہ حکم بھی نہیں. حضرت عمر کا ایک قول بڑا دلچسپ ہے، آپ نے شاید سن بھی رکھا ہو. وہ کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دو سوکنوں کی طرح ہیں، ایک کو خوش کرو گے تو دوسری لازمی ناراض ہوگی. یہ تو قدرتی بات ہے کہ جب آپ دین کے لیے کام کریں گے تو دنیا میں کچھ نہ کچھ آپ کو گھاٹا آئے گا، اور کچھ نہیں تو ناراض ضرور ہو جائے گی وہ آپ سے. تو جب آپ دین پر عمل کرنے لگتے ہیں اور دنیا والوں کو کوئی نقصان نہیں دیتے لیکن وہ پھر بھی ناراض ہوتے ہیں. یعنی آپ اگر اپنے آپ کو کور کیے ہوئے مثلاً، تو اس سے کسی کا کیا بگڑتا ہے، کیا نقصان ہے، وہ کیوں کھینچ رہا ہے آپ کو. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے رب کو راضی کرنے لگتے تو دوسرے لوگ انسیکیور فیل کرتے ہیں کہ اب یہ ہمارے ہاتھ سے گیا، ہماری مرضی پہ نہیں رہا، ہمارا بندہ نہیں رہا، لہذا وہ آپ سے ناراض ہونے لگتے ہیں. تو ان کو راضی کرنے کا نتیجہ کیا، آپ کریں ان کو راضی، لوگوں کو آخرت روٹنے لگے گی آپ سے. مثلاً آپ کا کل ٹیسٹ ہو تو سارے گھر والے مل کے آپ کو یہ سمجھانے لگے کچھ نہیں ہوتا، بالکل پڑھنے کی ضرورت نہیں، تم نے ویسے ہی پاس ہو جانا ہے. آپ مانیں گے اس کی بات؟ آخرت کے بارے میں لوگ یہی تو ہم کو کہتے ہیں، کچھ نہیں، اللہ غفور الرحیم، ایسے ہی پاس ہو جاؤ گے، اور ہم وہ بات مان لیتے ہیں. دنیا کے بارے میں رسک نہیں لیتے، نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہاں؟ کیسے ہو سکتا ہے. ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، تیرا رب وہ زیادہ جانتا ہے کہ اس کے رستے سے کون بھٹک گیا. وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو. فکلوا، تو کھاؤ، کیا، مما، اس میں سے، جو ذکر اسم اللہ علیہ، جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے. ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اس کی آیات کو ماننے والے ہو. اصل میں یہاں ایک اعتراض کا جواب ہے. اہل مکہ نے یہ اعتراض کیا کہ مسلمان اللہ کا مارا ہوا نہیں کھاتے، اپنے ہاتھ کا مار کے کھا لیتے ہیں. میتہ حرام کیا گیا تھا نا. کہنے لگے لو دیکھو یہ الٹے لوگ ہیں، جو اللہ کے حکم سے مر جائے اس کو حرام کر دیا، اور جو خود ذبح کر لیا اس کو کھا لیا. ویسے دلیل تو کافی ریلیونٹ لگتی ہے نا، کہ ہاں بھائی دیکھو یہ کتنے غلط لوگ ہیں، جسے اللہ نے مارا اسے نہیں کھا رہے، اور جس کو خود مار لیا اسے کھا رہے ہیں. تو ان کے خیال میں نعوذ باللہ شیطان نے ان کے اس خیال کو خوبصورت بنا دیا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ناقدری کر رہے ہیں جو مردار نہیں کھاتے. تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ خود حلال کرنے کا، ذبح کرنے کا اصل مقصد کیا، کہ اللہ کا نام لے کر ایک جانور کا خون بہایا جائے. اچھا یہ جو اللہ کا نام لینا نا کسی جانور پر، یہ صرف ریچول نہیں ہے، یہ دراصل وہ شکرانے کے کلمات ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں دیا، تیرے ہی نام پر ہم ان کو ذبح کر کے استعمال کرنے لگے. اب آپ دیکھیں نا لوگ اسی طرح کے پروپیگنڈے کر کے دین سے بہکاتے ہیں، ایسی ہی دلیلیں دے کر. وما لکم، اور کیا ہے تم کو، اللہ تاکلوا، کہ تم نہ کھاؤ، مما ذکر اسم اللہ علیہ، جس پہ اللہ کا نام لیا جا چکا ہے. وقد فصل لکم، حالانکہ اس نے تفصیلاً بیان کیا تمہارے لیے، ما حرم علیکم، جو اس نے تم پر حرام کیا ہے، الا ما اضطررتم الیہ، مگر جس چیز کی طرف تم مجبور کر دیے جاؤ، جو مجبوراً تمہیں استعمال کرنا پڑے. یعنی اضطراری حالت میں تو مردار کھا سکتے ہو، لیکن عام حالات میں اللہ کا نام لے کے ذبح کر کے کھاؤ. وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بے شک بہت سے لوگ، لَيُدِلُّونَ، البتہ بھٹکاتے ہیں، کس کو، لوگوں کو، کس کے ساتھ، بِأَهْوَائِهِمْ، اپنی خواہشات کے ساتھ. بہت سے لوگ دوسروں کو اپنی خواہشات کے ساتھ بھٹکاتے ہیں، یعنی اپنی من گھڑت باتیں بنا بنا کے بھٹکاتے ہیں. بغیر علم، علم کے بغیر، انجانے میں. ان ربک ہوا عالم بالمعتدین، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو. یعنی لوگ تمہارے لیے معیار نہیں ہے حق کا کہ ان کی باتیں سن کر تم ان کے پیچھے چل پڑو. وہ تو بغیر علم کے یہ باتیں کر رہے ہیں، اور تیرے رب کو بھی ان کا خوب پتا ہے کہ وہ حد سے بڑھے ہوئے لوگ ہیں. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ، ظاہری گناہ چھوڑ دو. یہ سب کو حکم دیا جا رہا ہے، ظاہری گناہ چھوڑ دو. ظاہری گناہ یعنی جو سب کے سامنے کرتے ہو، وباطنہ، اور اس کے چھپے ہوئے کو بھی.
چھپ کے کیے جانے والے گناہ اور سب کے سامنے کیے جانے والے گناہ سب چھوڑ دو. کچھ چھوڑنا چاہتے ہو، اللہ کی اطاعت نہ چھوڑو لوگوں کی باتوں میں آ کر، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق غلط کام چھوڑ دو، ظاہری بھی اور چھپے ہوئے بھی. کھلے گناہوں سے بھی بچو، چھپے گناہوں سے بھی. کھلے گناہ کیا ہیں؟ مثلا غیر اللہ کے آگے سجدہ کرنا، ریاکاری کرنا، نماز نہ پڑھنا، کھلم کھلا بے حیائی کے کام، فحاشی کے کام. اور چھپے ہوئے کیا ہیں؟ مثال کے طور پر کسی لڑکی کا چھپ کر کسی لڑکے کو ملنا ایک گناہ کا کام ہے. وہ چھپ کیوں رہی ہے؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو شامت آ جائے گی، لوگ برا کہیں گے. لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر وہ غلط کام کر رہی ہے. یہ چھپے گناہ میں آتا ہے. اسی طرح بدگمانی، کسی کے بارے میں برا سوچنا بغیر کسی دلیل کے. نواس بن سمان سے روایت ہے، میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کیا ہے؟ فرمایا الاسم ما حاک فی نفسک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جائے، چھپ جائے، بس بے چینی ہو جائے پھر انسان کو کہ میں نے صحیح نہیں کیا، اور تو برا جانے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں، یعنی لوگوں کے سامنے اشتہار بننے سے وہ بات آپ کو ناگوار لگے. یعنی گناہ وہ بھی کام ہے کہ جو تم لوگوں کے سامنے نہ کر سکو، چھپ کے کرو، اس سے بھی بچو. اتنا زبردست تقوی کا معیار کہیں کسی نے دیا ہوگا کہ ظاہر و باطن ایک ہو جائے. اصل نیکی ہی تو وہ نیکی ہے جو چھپ کر بھی کی جائے. عموماً دکھاوے کو تو بہت کچھ کر لیا جاتا ہے، لیکن اصل نیکی کیا ہے کہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو، کوئی نہ پوچھنے والا ہو، کوئی حساب لینے والا نہ ہو، اللہ کے حساب سے فکر مند ہو کر وہ نیک کام کر لیا جائے. ان الذین یکسبون الاسم، بے شک وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ گناہ کا کمانا کیا ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک برے خیال سے ہوتی. اچھا دیکھیں گناہ کیسے ہوتا ہے نا، اس کی ترتیب کیا ہوتی ہے. جب آپ غافل ہوتے ہیں نا اللہ کے ذکر سے، اللہ کے دین سے، تو آپ شیطان کا شکار بن جاتے ہیں. شیطان آتا ہے اور آپ کے دل میں ایک وسوسہ ڈالتا ہے. کوئی بھی غلط کام، کوئی بھی برا کام، کوئی بھی حرام کام، کیا کہتا ہے؟ کتنی خوبصورت چیز ہے، کتنی مزے کی چیز ہے، چلو یہ کرتے ہیں. پھر انسان سوچتا ہے، پھر آگے بڑھ کر کسی سے ڈسکس کرتا ہے، اچھا کیا خیال ہے یہ نہ کر لیا جائے، چلو پلان کرتے ہیں، یہ وہاں جاتے ہیں. دوسرا کمپنی بھی ویسی ہے، دوست بھی ویسے ہیں، وہ کہتا ہے ہاں ہاں چلو چلتے ہیں، میں بھی چلتا ہوں ساتھ تمہارے. چل پڑتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ گناہ کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں. پھر آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہے میں نے اچھا نہیں کیا، تو بری کمپنی، برے دوست کہتے ہیں نہیں نہیں کچھ نہیں ہوا، پھر کیا ساری دنیا یہ کرتی تم نے کوئی غلط کیا. مثلا بچے سگریٹ کیسے شروع کرتے ہیں، اتنے خوبصورت اشتہار کے اس سے بڑھ کے کوئی خوبصورت اشتہار کبھی نہ دیکھا ہو کسی نے. اتنے اٹریکٹیو اشتہار، خواہ اس کے نیچے لکھا ہو سگریٹ نوشی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. یعنی ان دونوں کو کمپیئر کریں نا کہ جو نقصان دہ ہے وہ کس طرح بیان کیا گیا، نقصان کس طرح ظاہر کیا گیا، اور جو نقصان دہ حقیقت میں ہے وہ کس طرح کھلے عام بیان کیا گیا. خیر اب آپ دیکھیں کہ جب آپ کی ینگر جنریشن دیکھتی ہے ایسے اشتہار، زین لہم الشیطان اعمالہم، کچھ شیطانوں نے ایک برا عمل بہت خوبصورت بنا کے پیش کیا ہوا ہے، بہت خوبصورت بنا دیا ایک برائی کو. اب آپ دیکھیں کہ جس نے دیکھا تو اس کے اندر ٹیمپٹیشن ہوئی، کیا سٹائل مارا ہوا ہے، بے وجہ ہیرو بننے کی کوشش، ایکشنز، چلو بھلا ایسے ہی کر کے دیکھتے کیسے لگتے ہیں. کسی کی پھینکی ہوئی سگریٹ اٹھا کے، اور کچھ نہیں تو ایک پینسل لے کے سٹائل بن رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں میں آپ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، بچے جب ایسی حرکتیں کرتے تو ہم خوش ہو رہے تھے، دیکھو دیکھو کتنی اچھی نقل اتاری اس نے، بچے کو شے مل جاتی ہے، ہاں واقعی میں نے کوئی کمال کر لیا. اتنا تو اماں کبھی خوش نہیں ہوئی جتنا اس حرکت پہ ہوئی، اس کا مطلب ہے کوئی اچھا ہی کام ہے. وہ ذہن کے اندر ایک تصویر بن جاتی کہ کوئی اتنی بڑی برائی نہیں. اب کیا ہوا، اب ماحول ملا، کمپنی ملی، وہی بات جو ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی ڈسکس کیا کسی سے، دوسرے نے اس پر اور زیادہ راہیں دکھائیں، اور پھر تیسرے درجے پر وہ چیز عمل میں ڈھل گئی. اب کیا ہوا، جب غلطی کر لی تو انسان کو ندامت ہوتی ہے، میری اماں کو پتہ چل گیا تو مجھے جیتا نہیں چھوڑے گی. پھر دوست آڑے آ جاتے، نہیں نہیں اس کو کہاں سے پتہ چلے گا، اس کو نہیں پتہ چلتا، وہ اتنی مصروف ہوتی ہے، اس کو تو خبر ہی نہیں، وہ ایسی بھولی بھالی ہے، وہ اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے، اس کو نہیں پتہ چلتا، چلو کرتے ہیں. پھر دوسری دفعہ پھر دوست گھیر گھار کے لے جاتے ہیں، انسان سوچتا ہے کہ نہیں کرنا، تو لوگ کہتے لو اس وقت کر لیا تو اب کیا ہوا، کون سی نئی چیز ہے. اور اس طرح طوعت لہو نفسہ قتل اخی، قتل تک کا جرم انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور مل جل کے گینگ بنا کے ڈاکے ڈالتے ہیں ینگر جنریشن.
تو جتنی بھی برائیاں اور خرابیاں اگر آپ ان کو انالائز کریں تو اس میں 2-3 چیزیں بہت زبردست کاؤنٹ کرتی ہیں. نمبر 1، شیطانی وسوسہ، برائی کا خوبصورت ہو کے نظر آنا، اور اس میں کچھ شیطان برائیاں خوبصورت کر کر کے پیش کرتے ہیں جن سے پھر آگے بات پھیلتی. پھر گفتگو کے ذریعے اس کے اوپر تائید حاصل کرنا، بری کمپنی، برا ماحول، دین کے علم سے، دینی مجالس سے، نیک لوگوں سے دوری، ان کے لیے بدگمانی پیدا کرتے رہتے ہیں. وہ جیسے پیچھے ابھی ہم نے پڑھا، ادھر سے بدگمان ہے، برائی اٹریکٹیو ہے. اگر آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں کہ جو غلطی نہیں کرتا تو آپ کے اندر خود ہی ندامت آنے لگتی ہے، یہ کتنا اچھا انسان ہے جس نے یہ غلطی نہیں کی. لیکن جب آپ کو اپنے آس پاس سارے ہی برے نظر آئیں تو آپ کو ایک سپورٹ مل جاتی ہے، اور اس طرح ایک برائی دوسرے کو جنم دینے لگتی. اسی لیے اچھے ماحول میں اٹھنا بیٹھنا نہایت ضروری ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا بچوں کا کیا کریں، ان کو ماحول دیں، ان کے لیے ماحول پیدا کریں کہ ان کو اچھائی کی بات سننے، سمجھنے اور اچھے دوستوں سے ملنے کا موقع ملے. جیسے دوست ہوں گے ویسا ہی دین بن جائے گا. تو فرمایا ان الذین یکسبون الاسم، اس طرح گناہ کمایا جاتا ہے. جیسے بزنس میں مال کمایا جاتا ہے، اسی طرح یہ گناہ یوں کمایا جاتا ہے. بزنس بھی تو اسی طرح ہوتا ہے نا، ایک خیال آتا ہے، پھر آپ کسی سے ڈسکس کرتے ہیں، پھر وہ اپروو کرتے ہیں، پھر آپ آگے چل پڑتے ہیں، پھر تھوڑا بہت لاس بھی ہو تو دوسرے کہتے ہیں نہیں ابھی یہ ہوا ہے، آئندہ ٹھیک ہو جائے گا. اس طرح کرتے کرتے پھر آپ ایک چیز لیتے ہیں، اس میں آپ کو پروفٹ ہوتا ہے، آپ کا حوصلہ بڑھتا ہے، پھر آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. یہ کمائی ہمیشہ ایسے ہی ہوتی. تو گناہ بھی اسی طرح کمائے جاتے ہیں. فرمایا جو لوگ گناہ کماتے ہیں سیجزون بما کانوا یقترفون، ان قریب وہ جزا پائیں گے جو کچھ کہ وہ کماتے رہے ہیں. جو کام انہوں نے کیے ہیں اس پر وہ جزا پا کر رہیں گے. کتنی سمپل سی بات ہے لیکن کتنی سخت بات ہے کہ جو برا کرتے ہیں، جو کانٹے بوتے ہیں وہ کاٹ کے رہیں گے. ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما کانوا یقترفون. اچھا تو نتیجہ کیا نکلا کہ افکار پہ کنٹرول، بری سوچ پہ کنٹرول، برے خیالات پہ کنٹرول برے عمل سے بچا لیتا ہے. سوچ بدلو کہ عمل بدل جائے. سوچ بات میں اور بات عمل میں ڈھل جاتی ہے. اچھی سوچ اچھا بیج ہے جس سے اچھا درخت اگے گا. اچھا اگے گا تو اچھا کاٹو گے، اور غلط سوچ ایک ناکارہ بیج ہے جس سے ناکارہ پودا نکلے گا اور وہ آپ کو ناکارہ کر دے گا. پھر فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور نہ کھاؤ اس میں سے جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا. ایک بہت اہم اصول دے دیا گیا کہ وہ جانور نہ کھاؤ جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے. اس میں کس چیز کا جواب ہے جو عموماً آپ پوچھتے رہیں کہ اچھا وہ باہر کے ملکوں میں جو جھٹکے کا گوشت ہوتا ہے اور جو چھریوں پہ بسم اللہ لکھا ہوتا ہے اور جو بسم اللہ پڑھ کے بٹن دبا دیا جاتا ہے، تو کیا یہ کافی ہے؟ یہاں کیا فرمایا کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو مت کھاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، جانور ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لینا ایک گناہ ہے. گناہ کیوں گناہ ہے؟ اس لیے کہ نام لینا محض ریچول نہیں، اس بات کا اظہار ہے کہ یہ نعمت اللہ نے دی اور اسی کے نام پہ قربان ہو رہی ہے، اللہ کا شکرانہ ادا ہو رہا ہے. لہٰذا جب اللہ کی دی ہوئی نعمت استعمال کرو تو اس کے لیے کیا کرو؟ اس کا ذکر کرو. یعنی جان بوجھ کے جس پہ نہ لیا گیا، اگر کوئی بھول گیا تو اور بات ہے. اور اس میں ہمیں یہ بھی حکم ملتا ہے نا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ ہمارے پاس گوشت لاتے ہیں، ہم کو نہیں معلوم ہوتا کہ اس پہ اللہ کا نام لیا گیا تھا کہ نہیں. تو فرمایا اس پر اللہ کا نام لے کر کھا لیا کرو، کیونکہ ابھی لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بازار میں چلے جائیں، یہ پاکستان میں تو نہیں خیر، لیکن جو ایسے نان مسلم کنٹریز ہیں اور اس میں کوئی بھی گوشت دیکھے یا میٹ والی ڈش دیکھے تو آپ کہیں اچھا نہیں لیا تو ابھی بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتا ہوں. نہیں، یہاں مراد ہے جس ذبح کے وقت. ہاں اگر شک ہو، شک تو ہمیں اپنے بچڑس پہ بھی ہو سکتا ہے، پتہ نہیں اللہ کا نام لیتے ہیں کہ نہیں لیتے. کسی بھی حلال جانور کو کھانے کے لیے جو طریقے استعمال کیے جاتے ہیں وہ ذبح اور نحر. ذبح جو ہے حلق اور نرخرے کی رگیں کاٹنا ہے، اور نحر جو ہے سینے کے بالائی حصے میں چھرا گھونپنا ہے. ذبح رگیں کاٹنا ہے اور نحر کیا ہے؟ سینے کے بالائی حصے میں چھرا گھونپنا. اور یہ اونٹ کے لیے ہوتا ہے. گردن کے نیچے جو قلادہ جہاں پہنا جاتا ہے نا جانور کو، جو وہ نشانی پہنائی جاتی ہے، اس جگہ اگر چھرا گھونپا جائے تو سیدھا دل پہ جاتا ہے اور اس سے ایک طرح سے وہ خون بہنے لگتا ہے اور جانور ختم ہو جاتا ہے.
ذبح اور نحر کا طریقہ کیا ہے، یعنی ذبح کس طرح کیا جاتا ہے اسلامی طریقے پر؟ جانور کو بائیں پہلو پر قبلہ رخ کر کے ڈال دیا جائے، لیفٹ سائڈ پہ لٹایا جائے، اس کا منہ قبلے کی طرف کیا جائے، پھر تیز چھری کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جلدی سے شاہ رگ اور رگیں کاٹ دی جائیں، اور نہر اس طرح کہ اونٹ کو کھڑا کر کے بائیں ہاتھ سے باندھ دیا جائے، پھر اس کے سینے کے گڑھے میں جو قلادہ یعنی پٹا ڈالنے کی جگہ ہے اس سے متصل تیز دھار آلہ مارا جائے یہاں تک کہ اس کی جان نکل جائے۔ ابن عمر نے دیکھا کہ ایک شخص بٹھا کر اونٹنی کو ذبح کر رہا ہے تو انہوں نے کہا اسے کھڑا کر اور باندھ لے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ذبح کے درست ہونے کی شرائط، یعنی کون سا ذبیحہ درست ہوتا ہے جو کھایا جا سکتا ہے جو اسلامی طریقے پر ہے۔ نمبر 1، آلہ ذبح تیز ہو جس سے سارا خون نکل جائے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو جانور ایسے آلے سے ذبح کیا جائے جو خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام لیا جائے اسے کھاؤ۔ ناخن اور ہڈی کے ساتھ ذبح کرنا درست نہیں۔ مثلا اگر کوئی چھوٹی چڑیا ہے یا کوئی ایسا نرم جانور ہے اور کسی شخص کا ناخن بڑا ہوا ہے اور وہ اس سے اسے ذبح کرنے کی کوشش کرے تو یہ جائز نہیں۔ اسی طرح کسی ہڈی کی چھری سے، مثلا جیسے ہاتھی دانت سے مثلا اگر اس کو شارپ کر کے اگر کوئی کاٹنا چاہے تو یہ بھی درست نہیں، یا کسی اور چیز سے۔ بخاری اور مسلم کی روایت کیا ہے؟ ما انہر الدم وذکر علیہ اسم اللہ فکل لیس العظم والظفر۔ یہ اسی اردو کا میں نے عربی بھی پڑھ دیا تاکہ کسی کو شک نہ رہے کہ خون اچھی طرح بہایا جائے اور اس پر اللہ کا نام لیا جائے۔ اگر یہ 2 شرائط پوری نہیں ہوتی تو اس کو آپ ذبح نہیں کہیں گے۔ اسی طرح بسم اللہ واللہ اکبر یا بسم اللہ یہ دونوں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اور یہ جو آیت ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جو ابھی سورۃ الانعام کی 121 آپ نے پڑھی ہے، جس جانور پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا جائے اسے نہ کھاؤ۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تو بسم اللہ جب کہہ دیا تو بھی کافی ہے، اور زیادہ افضل کیا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر بھی کہا جائے۔ پھر حلق کے ساتھ شاہ رگ اور دونوں جانب کی رگیں ایک ہی بار کاٹ دے۔ ذبح کرنے والا مسلمان، عاقل اور بالغ ہو یا سمجھدار لڑکا ہو۔ اسی طرح عورت اور اہل کتاب کا ذبیحہ بھی کھا سکتے ہیں، یعنی اگر کوئی عورت ذبح کرے تو وہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح اہل کتاب مثلا کرسچن یا جیو اگر وہ اللہ کا نام لیں، یعنی اگر وہ بھی پڑھ رہے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر تو وہ بھی کھا سکتے ہیں۔ ہاں کسی مشرک یا کافر اہل کتاب کے علاوہ اس کا ذبیحہ نہیں کھا سکتے۔ قرآن پاک میں اہل کتاب کے بارے میں آتا ہے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور کھانا ان لوگوں کا جو کتاب دیے گئے حلال ہے تمہارے لیے، یعنی اگر وہ اللہ کا نام لے تو۔ اور ان کے کھانے سے مراد ان کا ذبیحہ ہے، اسی لیے کوشر حلال ہے کیونکہ وہ اسلامی طریقے پر ہی ذبح ہوتا ہے، اگرچہ جیوز کرتے ہیں۔ ہاں اگر یہ پتہ چلے کہ نام کے جیوز ہیں اور نہ اللہ کا نام لیا اور نہ ہی خون نکالا بلکہ جھٹکے سے خون سارا اندر ہی رک گیا تو وہ درست نہ ہوگا۔ وہ اگر کوئی مسلمان کرے تو اس کا بھی درست نہیں۔ اسی طرح کنویں میں گر جانے یا جانور کے بھاگ جانے کی وجہ سے اگر ذبح ممکن نہیں تو اس کے جسم کے کسی حصے پر زخم لگا دیا جائے جس سے اس کا خون نکل جائے تو یہ ذبح بھی شرعاً درست ہے۔ مثلا ایک جانور کنویں میں گر گیا اور آپ جا کے پکڑ نہیں سکتے، نکال نہیں سکتے، اب وہ اس میں ڈوب کے تڑپ تڑپ کے مر رہا ہے، اس سے بہتر اسے ذبح کر دیں۔ اب کیا ہو سکتا ہے کہ اوپر سے نشانہ لگا کے آپ کوئی تیر اس کو مارے یا کوئی چیز جس سے اس کے جسم کا خون نکل جائے تو اس کا استعمال بھی درست ہے۔ یہ ایمرجنسی کے کیسز میں ہے، یہ نہیں کہ آپ جان بوجھ کے اس کو اس میں گرا کے پھر یہ کام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جانوروں میں وحشی جانوروں کی طرح بھاگنے والے بھی ہوتے ہیں، چنانچہ ان میں سے جو ایسا کرے تو ان کے ساتھ اسی طرح کرو، یعنی اگر وہ بھاگیں تو پھر ان کو پیچھے سے بھی مار کے ان کا خون بہا کے ذبح کریں، یعنی ایک طرح سے شکار کی قسم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی بچہ مثلا بکری کا بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہے اگر ماں کو ذبح کر دیا گیا اس پر اس بچے کا ذبح ہونا بھی یعنی جائز ہوگا۔ اگر مثلاً وہ پورا ہو گیا، بال وال ہیں، یعنی ماں کو ذبح کیا تو پیٹ میں سے پورا بچہ نکلا جیسے پیدائش کے بعد نکلتا ہے تو اس کو ذبح کر لیا جائے۔ لیکن اگر وہ چھوٹا ہے ابھی اور وہ چلنے کے قابل نہیں اور اس کے جسم پر ابھی بال نہیں لیکن ویسے جس تخلیق پوری ہو چکی ہے تو اس کو بھی کھایا جا سکتا ہے، اس کو دوبارہ الگ سے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں۔
حدیث میں آتا ہے اگر چاہو تو کھا سکتے ہو، اس لیے کہ اس کی ماں کا ذبح کرنا ہی اس کا ذبح کرنا ہے، کیونکہ جب ماں کے جسم سے جان نکلے گی تو ساتھ ہی اس کے نکل جائے، کوئی جڑا ہوا ہے نا ماں سے۔ اگر کوئی شخص بھول کر بسم اللہ نہ پڑھے لیکن اس کے دل میں ہو اور وہ مسلمان ہو تو ایسی صورت میں بسم اللہ پڑھ کر گوشت کھایا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کے نہ پڑھے تو اس کا معاملہ اور ہے۔ مثلا ایک شخص ذبح کرنے لگا اور جلدی میں اسے بسم اللہ بھول گئی، لیکن ہے مسلمان، اس کی نیت میں تھا کہ پڑھے گا لیکن بھول گیا، تو بھول چوک معاف ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے میری امت سے خطا، نسیان اور جس کام میں ان پہ جبر کیا جائے معاف ہے۔ پھر اسی طرح مسلمان کا ذبیحہ حلال ہے، اللہ کا نام اس نے لیا یا بھول گیا، کیونکہ اگر وہ ذکر کرے گا تو اللہ ہی کا کرے گا۔ ذبح اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ ایک ہی دفعہ پوری گردن اڑا دی جائے، اصل چیز کیا ہے؟ رگیں کاٹنا تاکہ خون بہہ جائے، لیکن اگر اتفاقیہ کسی نے ساری گردن اڑا دی اور خون نکل گیا تو ذبیحہ بہرحال جائز ہے، اسے ناجائز نہیں ہوگا۔ بیمار جانور یا جس کا گلا گھٹ جائے یا جسے چوٹ لگ جائے یا اوپر سے گرے یا سینگ لگ جائے یا جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو، یا اگر زندہ مل جائے اور ذبح کرنے سے اس کی روح خارج ہوئی نہ کہ ان اسباب کی وجہ سے روح نکلی ہوئی، تو اس کا کھانا جائز ہے۔ یعنی یہ سارے جانور جیسے چوٹ لگ گئی، گر گیا، تو گرنے سے نہیں مرا بلکہ گرا سے ہی چوٹ لگی، بے ہوش ہو رہا ہے، جلدی سے آپ نے ذبح کر لیا تو کوئی بات نہیں۔ سینگ لگ گیا، خون نکلنے لگا، آپ نے پراپر ذبح بھی کر لیا، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر سینگ لگ کے خون نکل کے پڑا، مر گیا، پھر نہیں کھا سکتے۔ یہ لوگوں نے صرف ایک عذر تراش لیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر ہمیں نہیں پتا کہ ذبح ہوا ہے کہ نہیں تو ہم خود بسم اللہ وہاں بیٹھ کے پڑھ کے کھا لیں، تو یہ ان کی اپنی خود ساختہ تعویل ہے۔ حضرت عائشہ کی حدیث کا مفہوم بس اتنا ہی ہے کہ اگر کوئی شک گزرے اور جہاں شک نہ ہو، یقینی بات ہو کہ پڑھتے کچھ نہیں، تو پھر کیسے حلال ہو گیا؟ یا ان کی نیت میں ہی حلال کرنا نہیں، یا وہ جھٹکے سے ذبح کیا ہوا ہے تو وہ کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ حدیث میں کہیں یہ تو نہیں پتہ چلتا کہ جھٹکے سے اگر کسی جانور کو مارا گیا ہے تو تم اس پہ بسم اللہ پڑھ لو، کیونکہ دو شرائط ہے نا لازم، ایک تو یہ کہ خون بہایا گیا ہو اور دوسری شرط کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھی گئی۔ وہاں اگر بھول جائے تو اور بات ہے، یا کوئی نیا مسلمان ہوا ہے تو آپ کو کچھ تسلی نہیں تو اس وقت پڑھ سکتے ہو، لیکن وہاں بھی ذبح شرط ہے، کیونکہ ذبح نہ کرنے کی شکل میں نقصان کیا ہے، وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے کہ خون جسم کے اندر رک جاتا ہے، اور خون کا کھانا ہمارے لیے حلال نہیں، جائز نہیں۔ اصل حقیقت تو یہ ہے، جس کا نہیں دل مانتا آپ اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اس سے زیادہ کسی سے بحث کی ضرورت ہی نہیں۔ پھر فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور بے شک شیاطین البتہ اشارے کرتے رہتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف، القاء کرتے ہیں۔ وہی کا مطلب ہوتا ہے نا خفیہ بات، اشارہ، کس لیے؟ لِيُجَادِلُوكُمْ، کہ وہ تم سے جھگڑیں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو۔ کتنی سخت بات ہے۔ کہاں سے پتہ چلے گا کہ کون سا خیال شیطانی خیال ہے؟ شیطان اور انسان حق کے خلاف آپس میں اتحاد کر لیتے ہیں۔ شیطان انسانوں کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور انسان مزید انسانوں میں آگے جا کے پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اس طرح ایک سرکل بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ تمہارے خلاف ایک محاذرائی قائم ہو، یعنی وہ ایک پریشر گروپ بلڈ کرتے ہیں تمہارے خلاف۔ فرمایا اگر تم ان کی بات مان لو گے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ اللہ کے مقابلے میں کسی کی بات ماننا یہ ایک طرح سے کیا ہے؟ شرک ہے۔ شرک فی الحکم ہے کہ ایک طرف اللہ کا حکم، اللہ فرما رہے ہیں جہاں اللہ کا نام لیا گیا وہ جانور کھا لو، اور آپ کہے نہیں نہیں، وہ سارے یہ کہتے ہیں کہ اپنا مارا کھاتے ہو اور اللہ کا مارا نہیں کھاتے۔ تو اب تم لوگوں کی بات مان کر اپنا دین چھوڑ بیٹھو، اپنے طریقے چھوڑ دو، تو پھر کیا ہے؟ تم بھی انہی میں شمار ہوگے۔ خلاصہ کیا ہے؟ مخلوق کی اطاعت میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہو سکتی، ہر حال میں اللہ کی بات میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔